نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نماز کا ٹاپک چل رہا ہے تو آج بھی نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، مگر یہ بھی خیال رہے کہ نماز غلط نہیں پڑھنی، درست ہی پڑھنی ہے۔ اس میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی۔ شاید دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بغیر سیکھے کیا جاتا ہو، ہر کام کی ٹریننگ لی جاتی ہے، مگر افسوس ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے نماز سیکھی نہیں، بس دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دی اور آج تک ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کے متعلق ضروری احکام و مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا جن کو ابھی تک نماز باقاعدہ سیکھ کے نہیں پڑھے وہ پہلی فرصت میں نماز کے ضروری احکام و مسائل سیکھ لیجیے۔ فرض علوم کورس کر لیجیے یا کم از کم نماز کورس کر لیجیے، اور اس طرح پھر نماز جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں یہاں پہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ذکر کروں گی، توجہ سے سنیں اور اس طرح کوشش کریں نماز پڑھیں۔ پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لیں، یعنی باب وضو قبلہ رو اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیے اور چادر سے باہر نہ نکالیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیے اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدہ کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجیے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجیے تو زیادہ اچھا ہے۔ مثلاً نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیے اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیے۔ پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیے۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلاً سورۃ اخلاص پڑھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، رکوع میں تھوڑا جھکیے، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجیے۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، پھر تسمیہ یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیے کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سا رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص یاد رکھیے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، سجدہ سمٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالی پڑھیے، پھر ساری اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سرین پر بیٹھیے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ اور سورہ پڑھیے اور پھر پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سرین پر بیٹھیے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے اور چھنگلیا اور بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے اور اشہد لا کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے۔ سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے اور اگر سنت تو نفل ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائے مأثورہ پڑھیے، مثلاً یہ دعا پڑھ لیجیے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن و حدیث سے جو بھی دعائیں ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ جتنی چاہیں دعائیں بڑھا سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔
سبحان اللہ، یہ 3-4 دن سے نماز کے بارے میں ٹاپک چل رہے تھے، جس میں ہم نے نماز کے فضائل سنے، نماز کی فضیلت سنی، نماز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، نماز ہمارے لیے کیا اس میں شفا ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہماری صحت جسمانی اور روحانی صحت کے لیے کتنی اہم ہے، یہ سب کچھ ہم سنتے رہے۔ لیکن آخر میں یہ التجا ہے، یہ عرض ہے کہ ایک انسان پر جو علم فرض ہوتا ہے وہ سیکھنا فرض ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، اور یہ علم اسلام کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور جو ہم پر فرض ہے اس کا علم سیکھنا ہے۔ یعنی جب بچہ نابالغ ہوتا ہے اور نابالغ کے بعد بالغ ہوتا ہے تو اسے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ غسل فرض ہو گیا تو اس کو کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز فرض ہوئی تو نماز کے علوم سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سارے علوم سیکھ کر ہی بندہ صحیح عبادت کر سکتا ہے، ورنہ بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ غسل بغیر سیکھے کریں گے تو غسل نہیں اترے گا، وضو بغیر سیکھے کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر علم جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھیں۔ دیکھیں آج ہم دنیا کے مضامون سیکھنے کے لیے، دنیا کے کورسز کرنے کے لیے ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ کورس کہاں ہو رہا ہے، اس مضمون کا ٹیچر کہاں ہے، اس کی فیس کتنی ہے، یہ سب ہم ریسرچ کر لیتے ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، وہاں سے ریسرچ کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے میں سیکھ لوں۔ اللہ کرے ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی ریسرچ کریں کہ میں اپنا وضو سناؤں، غسل سناؤں، نماز سناؤں، سیکھوں کہ کس طرح یہ میری درست ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے، غسل صحیح کرنے، وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق، ذوق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔